بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے ہفتے ایک تو گلا خراب تھا جس کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں کر پایا، اور یہی تھا کہ گلا کچھ بہتر ہو جائے تو پھر کریں گے ریکارڈنگ، کیونکہ ریکارڈنگ نے تو مستقل رہنا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں نحو کے جو لیکچرز ہیں ان کو الگ ترتیب دے رہا ہوں اور دروس اللغہ کو بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ تو اب سے جو ہمارے اسباق ہوں گے وہ اسی ترتیب پر ہوں گے کہ دروس اللغۃ العربیہ کو بالکل علیحدہ، اور جو نحو کی ترتیب ہے، نحو کی چیزیں ہیں، ان کو ہم علیحدہ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سے پہلے 11 سبق پڑھ چکے ہیں، 12ویں سبق کا آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ تو اس مرتبہ تو اسی طرح ہی کہ میں اس کو ابھی ٹرانسلیشن بھی کر دیتا ہوں، اور کچھ تمارین جو ہیں وہ ہم حل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نحو کی چیزیں بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ جی، یہ اذان شروع ہو رہی ہے، اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے بعد سبق شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 12واں سبق ہے الدرس الثانی عشر۔ یہ الثانی عشر یہ مبنی ہے، ہم چونکہ اس سے پہلے مورب مبنی کی باتیں کر چکے ہیں کچھ، تو میں مختصراً اس کا بھی تذکرہ کرتا رہا کروں گا۔ الثانی عشر، اسی طرح آگے الثالث عشر آپ پڑھیں گے، 13واں سبق، پھر اسی طرح چلتے جائیں گے تو التاسع عشر یعنی 19واں سبق۔ تو یہ جو ہے نا دونوں کے اوپر زبر ہونا، یہ زبر ہی رہے گی اور اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، وگرنہ الدرس یہ لفظ موصوف ہے، اور الثانی عشر جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ صفت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ جو موصوف کا اعراب ہے، یعنی اگر موصوف پہ پیش ہے تو صفت بھی پیش ہونا چاہیے، تو ہونا تو ایسے چاہیے، لیکن جو الفاظ مبنی ہوتے ہیں ان کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے الثانی عشر ہے، التاسع عشر تک کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ زبر کے ساتھ رہتے ہیں۔ اب ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں، میں یہ ٹرانسلیشن کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی اس میں چیز نہ سمجھ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سعاد یہ بچی کا نام ہے، تو وہ بلکہ ایک ٹیچر ہے، خاتون ہے، ان کا نام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں صرف مؤنث کی ضمائر، اسماء اشارہ، جو بھی یعنی الفاظ ہیں وہ مؤنث ہیں، ان کا استعمال سکھایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس میں پہلے ہم نے الذی سیکھا تھا، اور اب چونکہ مؤنث کے الفاظ ہیں تو اس میں اللتی کا لفظ سیکھیں گے جو کہ مؤنث کے لیے خاص ہے۔ تو خیر، سعاد نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کاف مذکر کے ساتھ، یعنی کاف السلام علیکہ، لیکن جب خاتون ہو مخاطب تو پھر السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو بچی نے جواب دیا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بنت سے مراد بیٹی نہیں ہے، بلکہ بنت جس طرح بیٹی کو کہتے ہیں، بنت لڑکی کو بھی کہتے ہیں، یعنی گرل کے مفہوم میں بھی بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، کیف حالک یا بنت، بیٹا کیا حال ہے؟ انا بخیر والحمد للہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ من این انتی، آپ کہاں سے ہو؟ انا من الریاض، میں ریاض سے ہوں۔ انا من الریاضی، یہ من کی وجہ سے مجرور ہے۔ اچھا، مسمکی، آپ کا کیا نام ہے؟ اسمی آمینہ، میرا نام آمینہ ہے۔ این ابو کی، آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ابھی ہنا فی المدینہ المنورہ، میرے والد صاحب مدینہ منورہ میں ہیں۔ ہنا کا ترجمہ وہاں یا یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ میرے والد صاحب وہیں مدینہ منورہ میں ہیں، وہیں مدینہ منورہ میں ہے۔ چونکہ پہلے کہا نا انا من الریاض، تو اس حوالے سے کہا ابھی ہنا فی المدینہ المنورہ، میرے والد صاحب وہیں مدینہ منورہ میں ہیں۔ ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویہ، وہ سیکنڈری اسکول میں نگران ہے۔
وَأَيْنَ أُمُّكِ اور آپ کی والدہ کہاں ہے؟ ہِیَ أَيْضًا هُنَا وہ بھی وہیں ہے. ہِیَ طَبِيبَةٌ فِي مُسْتَشْفَى الْوِلَادَةِ وہ گائنی ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں. وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ وَمَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ الَّتِي مَعَكِ اور یہ نوجوان عورت جو آپ کے ساتھ ہے کون ہے؟ اَهِیَ أُخْتُكِ کیا تمہاری بہن ہے؟ لا جواب دے رہی لا نہیں. ہِیَ بنت عمی میرے چچا کی بیٹی ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے. مسمہا اب سوال پوچھا جی اس کا کیا نام ہے؟ اسمہا فاطمہ اس کا نام فاطمہ ہے. اہیہ زمیلتو کی کیا یہ تمہاری کلاس فیلو ہے، یا اگر ایک ہی ادارہ ہو ایک ہی ادارے میں پڑھ رہے ہوں تب بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے زمیل. تو اہیہ زمیلتو کی کیا یہ آپ کی کلاس فیلو ہیں یا آپ کے ایک ہی ادارے میں پڑھنے والی ہیں؟ تو یہ سوال تھا. اس کے بعد اگلے صفحے پہ جواب ہے. اب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں اس پیج سے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی جناب بالکل آسان. یہ لفظ جی جی یہ لفظ الفتاۃ التی اس کا کیا جی ترکیب ہے اس کی؟ ومن هذه الفتاۃ التی یہ اچھا معك سوال ہے. من یہ من جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا مبتدا بنا لیں اس کو یا خبر مقدم بنا لیں جو آپ کا دل کرتا ہے. هذه الفتاۃ التی معك هذه اس میں اشارہ الفتاۃ مشار الیہ یہ دونوں مل کر اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر یہ بن جائیں گے موصوف. التی اس میں موصول ہے ریلیٹو پروناؤن جسے ہم کہتے ہیں. اور مع کی مع مضاف ہے کاف ضمیر مضاف الیہ ہے دونوں مضاف الیہ مل کر التی کا صلہ بن جاتا ہے. یعنی صلہ کا یہ اس میں موصول کہلاتا ہے. اگر ہم عربی میں بات کریں یا اردو میں بات کریں تو یہ مع کی جو ہے یہ اس کا صلہ ہے. صلے کا مطلب جو اس کے جواب ہوتا ہے. ریلیٹو پروناؤن سے جو متعلق لفظ ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں ریلیٹو پروناؤن کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک جملے کے حصے کو دوسرے جملے کے حصے سے جوڑنا. تو التی کے بعد یا ریلیٹو پروناؤن کے بعد جو الفاظ آ رہے ہیں جن کو وہ پچھلے حصے سے جوڑ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں صلہ. تو خیر اب یہ ریلیٹو پروناؤن اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر الفتاۃ کی صفت بن جائے گا سارا. عام طور پر الذی اور التی کی یہی ترکیب ہوتی ہے کہ الذی کے پیچھے جو لفظ ہوتا ہے وہ موصوف بن رہا ہوتا ہے. اسی طرح التی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ الذی اپنے صلہ سے مل کر صفت بن رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ موصوف صفت مل کر من کے لیے خبر بنا دو اگر اس کو مبتدا بنایا ہے اور اگر اس کو خبر بنایا تو اس کو مبتدا بنا دو. تو هذه الفتاۃ یہ بالکل اسی طرح کی ترکیب ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا حاذل کتاب. آپ کو یاد ہوگا ایک ہے ہاذا کتاب. اب ہاذا کتاب میں تو ہاذا مبتدا ہے لیکن حاذل کتاب میں یہ اکیلا مبتدا نہیں بنتا بلکہ حاذل کتاب مل کر جو ہے ایک جملے کا حصہ بن رہے ہیں مبتدا بنے جو بھی. جی اور کسی کے ذہن میں کوئی کوشچن؟ نہیں سر جزاک. جی آگے بڑھتے ہیں. تو اس نے پوچھا تھا نا اہیہ زمیلتو کی کیا وہ آپ کی کلاس فیلو ہیں یا ایک ہی اسکول میں پڑھتی ہیں؟ لا انا فی المدرسۃ المتوسطہ نہیں میں تو مڈل اسکول میں ہوں. وہی فی المدرسۃ الثانویۃ اور وہ ہائی اسکول میں یا سیکنڈری اسکول میں ہے. اب سوال پوچھ رہی ہیں سواد الکی اختن الکی اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ جواب دیا لا نہیں. ما لی اختن ما نہیں ہے لی میری اختن کوئی بہن. تو اب یہ لی جو ہے اصل جملہ لی اختن لی خبر ہے مقدم اور اختن مبتدا مؤخر ہے. تو ما جو ہے نافیہ ہے نہیں میری کوئی بہن نہیں ہے. اعلیٰ کی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ تو جواب تو یہ تھا کہ لی اخن نام جی ہاں لی اخن میرا بھائی ہے لیکن ساتھ ہی اس کی صفت بھی بیان کر دی بھائی بھی ہے لیکن بڑا ہے. لی اخن کبیر جی ہاں میرا بڑا بھائی ہے. وہو طالب بالجامعۃ اور وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے. ومن هذا الطفل الذي معك ومن هذا الطفل الذي معك اور یہ بچہ کون ہے الذي معك جو آپ کے ساتھ ہے. هو ابن اخی یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. هو ابن اخی
یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. آگے بولا مسمہ، اس کا کیا نام ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے. امکی فی البیت الان، کیا آپ کی والدہ ابھی گھر میں ہے؟ الان کا معنی ناؤ، ابھی. امکی، کیا آپ کی والدہ فی البیتی گھر میں ہے؟ الان ابھی. لا ذهبت الی المستشفى، نہیں وہ ہاسپٹل گئی ہیں. تو یہ ہمارا سبق ہے. اس میں سے جو بات اور پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی. ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم آگے بڑھیں. سبق کے حوالے سے تو نہیں ہے، لیکن بس یہ پوچھنا ہے کہ اسٹینڈ ہو رہا ہے تو اس جاری جو ہے وہ مطلب سوال کس طرح سے ہمیں تیار کرنے چاہیے. آپ کی آواز تھوڑی سی سلو ہے، آپ دوبارہ پوچھیں سوال. کیا پوچھ رہے ہیں؟ سر میں پوچھ رہا تھا کہ یہ سبق سے ہٹ کے سوال یہ ہے کہ سیمسٹر ہمارا اینڈ ہونے والا ہے، جی جی. تو یہ جو لغت العربیہ کی ہم نے تیاری کرنی ہوگی، ظاہر ہے کوئی ٹائم ہوگا، اس کے لیے ہم کس طرح سے سبق کو تیار کریں؟ جی جی، میں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں. چلیں اچھا کیا آپ نے، ویسے بھی بتا دینا ہے کیونکہ امتحان آپ کے ہونے ہیں جولائی کے پہلے 2 ہفتوں میں. امتحان آپ کے ہونے ہیں جولائی کے، یعنی جو کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں میرے خیال میں عید ہے، عید سے پہلے ایک ہفتے میں ہو جائے گا، اور ایک جو ہے عید کے فوراً بعد ہو جائے گا. اس طرح ترتیب بنے گی، یا بہرحال جو بھی مشورہ ہوگا. تو کیونکہ ہمارا رمضان کا مہینہ جو ہے وہ سبق نہیں ہو سکے، تو اس کا تدارک یہی ہوتا ہے کہ جون کا مہینہ پورا کر لیتے ہیں، اور جولائی میں بھی کچھ اگر ایک آدھ ہفتہ سبق پڑھا کے تو جولائی کا مڈ ہو جاتا ہے، یا جولائی کے شروع والے 2 ہفتوں میں ہم امتحان لیتے ہیں. اور امتحان کی ترتیب دروس اللغہ میں تو یہ تھی کہ اس سے پہلے چونکہ نحو کو باقاعدہ ہم شامل نہیں رکھتے تھے، اس مرتبہ نحو کی چیزوں کو کچھ شامل کیا ہے. لیکن چونکہ ابھی آپ کے لیے بالکل نئی چیزیں ہیں تو ہم اس سیمسٹر میں تو نحو کو نہیں شامل کریں گے امتحان میں. صرف دروس اللغہ کے جو اسباق آپ نے پڑھے ہیں اور ان کی جو تمارین ہوں گی، وہ تمارین آپ نے سالو کرنی ہے. ایک تو 2 چیزیں آئیں گی، ایک ہے عربی سے اردو، یعنی جو آپ کا ٹیکسٹ ہے، جیسے دروس اللغہ میں ابھی ہم نے آج سبق پڑھا ہے، ابھی اسی ٹیکسٹ میں سے کچھ جملے آئیں گے عربی کے، ان کی ٹرانسلیشن آپ نے اردو میں کرنی ہے. ایک دوسرا یہ ہوگا کہ انہی جملوں میں کچھ سادہ جملے، اور کوشش کریں گے کہ یعنی جو ہم اردو سے عربی کرتے ہیں، خاص طور پہ کچھ آپ کے شروع میں آئی تھی تمارین، لیکن ہم اس کو مزید زیادہ جاری نہیں رکھ سکے. بہرحال انہی جملوں میں اردو لکھ دی جائے گی اور آپ اس کو عربی بنائیں گے. 2 سوال یہ ہوں گے. تیسرا سوال جو ہوگا اس کے 2-3 پارٹ ہوں گے، جس میں یہ جو تمارین ہر سبق کے درمیان، ہر سبق کے اینڈ پہ ہوتی ہے نا، انہی میں سے کچھ تمارین میں سے آپ کو سوالات دیے جائیں گے. جس طرح تمرین کی ہیڈنگ ہے وہی ہیڈنگ ہوگی، اور اسی کو آپ نے اسی انداز سے سالو کرنا جیسے آپ نے سبق کے دوران لائف سیشن میں سالو کیا ہے. تو یہ پیپر کا پیٹرن ہوتا ہے. پیپر یعنی کتاب سے باہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ بہت شکریہ. اچھا جی، اب ہم تمارین کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ یہ ذہبت یہ آپ کے لیے نیا سیگا تھا دروس اللغہ کے حوالے سے، لیکن چونکہ اب آپ گردانیں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، ماضی کی گردانیں آپ کی نظر سے گزر رہی ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو یہ مشکل نہیں لگنا. لیکن بہرحال میں لکھ دیتا ہوں، ذہبہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کا تثنیہ کا سیگا میں نے وہاں ماضی کی گردان میں پڑھ چکے ہیں ذہبہ، اور جمع کا سیگا بھی ہم پڑھ چکے ہیں ذہبو. اور اس کے بعد اب ہے ذہبت، یعنی ذہبت واحد مؤنث غائب کا سیگا ہے. یعنی کسی خاتون کے لیے یا لڑکی کے لیے، یا مؤنث کوئی بھی لفظ بول رہے ہیں، اس کے لیے جب آپ نے کہنا ہو کہ وہ گئی، تو وہاں آپ یہ لفظ استعمال، اور ماضی کے اندر یعنی ابھی گزشتہ زمانے کی بات ہو، موجودہ زمانے کی بات نہ ہو، اس وقت یہ لفظ آپ استعمال کریں گے ذہبت. تو یہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے. جی آگے دیکھتے ہیں. ایک چیز یہاں یہ بھی سمجھائی ہوئی ہے کہ اگر اس سیگے کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جس پر الف لام داخل ہو، تو تا کو زیر دے کر پڑھتے ہیں. جیسے ذہبت البنت،
اب ذرا غور کریں، لفظ تو ہے ذہبت، آگے ہے البنتو. البنتو میں جو لام ہے یہ بھی ساکن ہے، ذہبت میں تا ساکن ہے، اور یہ حمزہ درمیان میں آنے کی وجہ سے گر جاتا ہے. تو اب دو ساکن اکٹھے تو پڑھے نہیں جا سکتے، اس وجہ سے ہم پہلے ساکن کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں، اور یہ اکثر آپ کی مشق ہو چکی ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ ذہبت البنت. جی تمارین میں پہلا حصہ ہے اقرأ وکتب. اقرأ وکتب کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ پڑھیں اور اور لکھیں. لکھو. جی پڑھیں اور لکھیں. جی اسامہ صاحب آپ پھر شروع کریں، یہ ریڈنگ کی یعنی کہ ایکٹیویٹی ہے. جی کیف حالک یا ابی، جی ترجمہ بھی کرنا. جی ترجمہ بھی کریں. آپ کا کیا حال ہے جی دوبارہ اے ترجمہ کریں. والد، کیا حال ہے آپ کا اے جی والد، یا اے والد آپ کیسے ہیں. جی ابا جان کیا حال ہے، ابو جی کیا حال ہے. جی آگے. کیف حالک یا امی، حالو امی. کی جی جی کیف حالک کے کیف حالکی. حالو کی، اچھا جی بس یہی آپ صحیح ہے. ریڈنگ میں یہی چیز ہم نے سیکھنی ہے کہ اگر مخاطب مذکر ہے تو پھر آپ کاف جو ہے زبر کے ساتھ، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو آپ یہ کاف زیر کے ساتھ. کیف حالکی یا امی. ٹھیک ہو گیا جی. اما جان جی آپ کا کیا حال ہے. جی آگے ذرا غور سوچ کے پڑھیں. این ابنکی یا زینب، جی ماشاء اللہ. این ابنکی یا زینب. زینب آپ کا بیٹا کہاں ہے. جی آگے بڑھیں. ذهب الی المسجد، جی کیا ترجمہ بھی کر دیں. وہ مسجد چلا گیا ہے. مسجد چلا گیا. جی آگے آصف بھائی آپ پڑھیں. این بنتک یا آمنۃ یا آمنۃ، جی ماشاء اللہ. اے آمنہ آپ کی بیٹی کہاں ہے. ماشاء اللہ. ذہبت الی المدرسہ، وہ مدرست یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ مدرسہ. ذہبت الی المدرسہ، وہ مدرسے کی طرف گئی ہے، مدرسہ گئی ہے. جی بالکل. آگے. لمن هذه الساعة الجمیلۃ، ساعة الجمیلۃ. جی لمن هذه الساعة الجمیلۃ. ماشاء اللہ ٹھیک پڑھا آپ. یہ اچھی گھڑی ہے، یعنی کہ اچھی گھڑی کیا ہے، یہ کس کی ہے، یہ اچھی یہ خوبصورت کیا گھڑی معنی کس کی ہوتا ہے. ہے الجمیلہ کا؟ خوبصورت، جی خوبصورت گھڑی کس یہ کی ہے. کس کی ہے. جی ہاں یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. ہی کا معنی یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے. آگے. اہی لکی یا فاطمہ تو، کیا اے فاطمہ کیا یہ آپ کی ہے. نعم ہی علی، ہاں یہ میری ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی ایک اور پڑھ لیں. احاذا قلمک یا یہ محمد، قلم ہے لفظ قلم کا. قلمک، احاذا قلمک یا محمد، یا محمد. یا یا محمد، محمد. یا کا جو لفظ ہوتا ہے نا یا، جب اس کے جی بعد اکیلا لفظ آتا ہے نا، چاہے وہ رجل ہو، نام ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم دو پیش نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی پیش پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی جی. اصول ہے. ہاں جی. کیا اے محمد کیا یہ آپ کا پین ہے. جی لا ھذا قلمک انت، جی نہیں یہ آپ کا پین ہے. جی. اب یہ دیکھیں آپ ہی کا پین ہے، کیا کہیں گے ترجمہ؟ یہ آپ ہی کا پین ہے. انتا. اوکے. قلموگا کے مفہوم میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ آپ کا پین ہے، جی لیکن انتا جو ہے وہ میں نے آپ کو آگے شو کر دیا ہے. زائد. مقصد یہی ہے کہ تھوڑی سی تاکید ہو جائے. جی آگے ہم، خرم بھائی. جی سر. تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن من خرجت المدرسۃ. الآن یہ لفظ کیا بنے گا؟ خرجت الآن، جی یہی پڑھا سر. اچھا چل. خرجت الآن من المدرسۃ، من جی المدرسۃ للمدیر. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ خوبصورت گاڑی جو تلکا کا کیا ابھی، ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ وہ جی بالکل. وہ خوبصورت گاڑی جو ہم، ابھی مدرسے سے نکلی ہے. جی ہیڈ ماسٹر صاحب کی ہے، یہ مدیر جی صاحب کی ہے. مدیر، ناظم صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، کوئی بھی آپ ہم، ترجمہ کر سکتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے نا،
تلک السیارۃ الجمیلۃ التی خرجت الآن من المدرسۃ، اس جملے میں مکمل جملہ بھی ہے جس کو ہم انگلش میں کلاز کا لفظ بول دیتے ہیں، یعنی کلاز وہ پورا سینٹینس ہوتا ہے جو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی پر منحصر ہوتا ہے۔ التی یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، یہ اس جملے کے حصے کو ملا رہا ہے خرجت الآن من المدرسۃ کے ساتھ، لیکن دونوں مل کر ایک سبجیکٹ بن رہے ہیں جس کو ہم مبتدا کا نام دیتے ہوتے ہیں جی کہ وہ خوبصورت گاڑی جو ابھی ابھی مدرسہ سے نکلی ہے۔ اگر میں اتنا لفظ بولوں تو ظاہر ہے مخاطب کو انتظار ہے، ابھی بات مکمل ہی نہیں ہوئی، جب بات مکمل نہیں ہوتی تو یہ وہ سارا حصہ ہم اس کو کہتے ہوتے ہیں یہ مبتدا ہے۔ تو للمدیری کیا بنے گا جی؟ خبر۔ جی بالکل، للمدیری خبر۔ جی آگے بڑھے۔ انت مہندس یا اخی، مہندس، مہندس، جی انت مہندس یا اخی، جی لا انا طبیب، جی کیا آپ انجینئر ہیں اے میرے بھائی؟ نہیں میں ڈاکٹر ہوں۔ جی طبیب کسے کہتے ہیں جی؟ ڈاکٹر کو۔ ٹھیک ہے آگے بڑھے۔ انت طبیبۃ یا طبیبۃن یا اختی، دوبارہ پڑھیں، یہ دوبارہ پڑھیں۔ انت طبیبۃن یا اختی، کیا آپ ڈاکٹر ہیں اے میری بہن؟ لا انا مدرسۃ، نہیں مدرسۃ، جی بالکل، لا انا مدر، انا کو جو زیادہ نہیں کھینچتے بلکہ ویسے کھینچتے ہی نہیں، انا مدرسۃ، انا مدرسۃ، جی نہیں میں استانی ہوں، ٹیچر ہوں، کوئی بھی لفظ بول سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد جی میں یہ ہیڈنگ آپ کو پڑھ دیتا ہوں اور اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، پھر آپ نے میرے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کا مطلب بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ اقرا لفظ، یہ حمزہ کے اوپر، الف کے اوپر جو حمزہ لگا دیا نا یہ غلط ہو گیا، اصل میں اس کو ہونا چاہیے یوں اقرا، اس کے اوپر حمزہ آتا ہی نہیں سرے سے، بلکہ اقرا کل جملۃ من الآتیۃ، اقرا، اقرا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھیے، پڑھیے، کل جملتن ہر جملے کو، یہ کل جملتن، کل مضاف ہے، جملتن یہ کیا بنے گا جی؟ جی آپ چونکہ مضاف الیہ پڑھ چکے ہیں نا اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، یہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ اقرا کا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر جملے کو پڑھیں، من الجمل الآتیۃ، یہ الجمل جو لفظ ہوتا ہے یہ جملتن کی جمع ہے، الجمل کس کی جمع ہے جی؟ جملہ، جی الآتیہ یہ اس کی صفت ہے، مطلب یہ ہوگا دا فالوئنگ سینٹینسز، درج ذیل جملوں میں سے ہر جملے کو پڑھیں، ثم قرأھا، یہاں ایک لفظ مس ہے وہ ہے مرتن اخری، کیا لفظ ہے؟ مرتن کا، دوبارہ ایک دفعہ اور، ثم قرأھا، ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اسی جملے کی طرف، پھر اسی جملے کو دوبارہ پڑھیں، مرتن اخری کا کیا ترجمہ ہوتا ہے جی؟ اخرا کا مطلب دوبارہ پڑھیں، لیکن بعد تغییر، تغییر بعد مضاف ہے، تغییر یہ مضاف الیہ ہے، بعد تغییر المنادا، منادا کہتے ہیں مخاطب کو جس کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر اسی جملے کو دوبارہ پڑھیں لیکن مخاطب کو بدلنے کے بعد، کما ہوا موضح فی المثال، موضح کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ وضاحت کی گئی ہے، ایز ایکسپلینڈ ان دی ایگزامپل، یعنی کہ جس طرح مثال میں وضاحت کی گئی ہے بالکل اسی طرح آپ نے منادا کو تبدیل کر کے اس جملے کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب جب دیکھیں اگر منادا پہلے مذکر تھا جس کو آپ خطاب فرما رہے ہیں وہ مذکر ہے تو آپ اسی کے حساب سے ضمائر لگائیں گے بالکل، اور جب مؤنث ہوگا تو پھر اسی کے حساب سے ضمائر لگائیں گے۔ یہ تمرین ویسے آپ کے لیے ہے، آپ نے خود کرنی ہے، میں اس میں ایک دو جملے کراؤں گا، باقی آپ نے اس کو ایز اے ہوم ورک کرنا ہے۔ لیکن مثال میں غلطی نہیں استاد جی، یہ عین قلم کی ہونا چاہیے یا امی؟ یہ لکھنے کی غلطی ہے نا، اصل یہ جی چھاپے کی غلطی ہے، ویسے تو جی منہ کی ہونا چاہیے، تو میں نے بتانی تھی، بالکل آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو خیر مثال کو ذرا غور کریں، اب یہ میں نے پڑھا ہے، میں اس کو ذرا ریز کرتا ہوں، آپ دوبارہ جو ہے مجھے پڑھ کے سنائیں گے۔
जी पढ़ें जी दोबारा, कौन पढ़ना चाहेगा? जी मैं पढ़ लेता हूँ। जी पढ़ें फिर। आईना कलमुका नहीं नहीं या वो नहीं अबी। पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। ओह, ये जो हेडिंग मैंने शुरू। पढ़ के सुनाई है ना, इसका तर्जमा भी करना और इसको समझना है, और बाकी दोस्त भी दिल दिल में जरूर पढ़ें जी। इक़रा कुल्ल जुमलतिन मिनल जुमलिल आतिया जी ثم اقرأها مرة أخرى بعد تغيير المنادى बाद तगयीरिल, ये लफ्ज क्या है? बाद तगयीर। كما هو موضح بعد تغيير जी بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. जी माशाअल्लाह, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल, बहुत अच्छे जी। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब तो वैसे मैंने भी बयान किया, लेकिन आप भी कर दें। हाँ जी दर्ज दिए गए हर जुमले को पढ़िए और उसको फिर दोबारा पढ़िए उसके मुखातिब की तब्दीली के बाद, जैसे कि मिसाल में वजाहत की गई है। हाँ जी। अब कमर जमान साहब तो नमाज के लिए गए हैं, वो आते हैं तो फिर उनसे पढ़वाते हैं, लेकिन कोई और पढ़ लें, मिसाल पढ़ें और एक आध जुमला हम कर लेते हैं जी। मैं पढ़ लेता हूँ। जी पढ़ें जी पढ़ें। मिसाल तो आईना कलमों का या अभी, कलम कहाँ है अब्बाजान? जी आईना कलमों की या अम्मी। जी या और उम्मी, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक पढ़ा कि अम्मा जान आपका पेन कहाँ है। आगे पढ़ें आप जी उसामा भाई। इंदका कलम कलमुन जी या बिल्कुल मोहम्मद। जी या मोहम्मद, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? इसका आपके क्या आपके पास कलम है ए मोहम्मद? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपके पास कोई, ये काला मुन जब हम देखें नकरा का मफहूम किया करते थे कोई, क्या आपके पास कोई। पेन है ए क्या मोहम्मद? कोई? इंदकी कलमुन जी या माशाल्लाह, आमिनतु। आइंदकी कलमुन या आमिनतु। तो मेरे ख्याल में अब ये बिल्कुल आसान है, अगर कोई लफ्ज पूछना है तो पूछें, बाकी तमरीन आप इसको खुद करें, ठीक है जी। अगर कोई मुश्किल आ रही है तो कोई लफ्ज ऐसा समझ नहीं आ रहा तो वो मुझसे जरूर पूछें जी। नहीं सर, जु, लगता है जी हो जाएगी। ये जुमले नंबर 6 में खाली का मतलब यानी खालू और खालती, जी जी खाला। बिल्कुल, असल लफ्ज है खालिन या खाल, खाल कहते हैं खाल जी मामू, मामू को ही, अच्छा। ठीक है ना, मामू को कहते हैं, यानी कि खाला का जो भाई होता है ना उसको खाल कहते आओ, हैं। जी जी। हम जो खालू जिसको कह रहे होते हैं ना, खाला के शोहर को, वो उसको जौजु खालती कहेंगे। जौजु खालती, सही सही सही। ठीक हो गया ना। और ये खाल का मतलब क्या होगा? मामू। तो मामू, अंत सही। मरीजुन या खाली, मामू जान आप बीमार हैं। तो अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बनेगा जी? अंती मरीज़तुन या खालती। जी बिल्कुल, अंती मरीज़तुन या खालती, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मश्क आपने खुद करनी है, ये आपका काम है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हेडिंग पढ़ें जी, आसिफ भाई या कोई खुरम भाई, जो जिसका दिल करता है जी पढ़ें जी। अन्निसिल फाइलु नहीं, अन्निसिल फिल फाइला। फाइली फाइला अन्निसिल फाइला फी कुल्ली जुमलतिन मिनल जुमलिल आतिया। यहाँ पे फिर ये फी कुल्लिम सही पढ़ रहे हैं फी कुल्लिम मिनल जुमलिल आतिया, जी। अब ये अल यानी कि फाइला जिस कहने फाइल को को तो ये लफ्ज फाइल है, लेकिन बन क्या रहा है? ये मफूल भी बन रहा है यहाँ। मफूल अन्निस भी, फाइल, अन्निस का क्या बन रहा है? अन्निस का माना यानी क्या होता है? इसको मुअन्नस बनाए, मुअन्नस मुअन्नस बनाए। बनाइए, बिल्कुल। किसको बनाए? सफाइल फाइल को। को। जी बिल्कुल। तो अल फाइला इसलिए हम इसको जबर पढ़ रहे हैं कि ये क्या है? मफऊल भी ही है। तो एक मिसाल उन्होंने दी है, खराजा मुहम्मदुम मिनल बैती। जब आप मोहम्मद उनकी जगह पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आपकी वर्ब में भी चेंजिंग आ जाएगी। ये है आपका टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपने डिटेल से पढ़ा होगा इंग्लिश में, लेकिन अरबी में इसकी वुसअत ज्यादा हो जाती है। तो खराजत आमिनतु मिनल बैती। जी करें जी जल्दी से, जी हर एक जुमला कर दें, सबके हिस्से में जी। आए जी। ज़हबल मुदर्रिसु इलल फस्ली
جی ذهبت المدرسة إلى الفصل. جی ذهبت المدرسۃ، بالکل ٹھیک ہے، إلى الفصل ٹھیک ہو گیا، الی الفصل، یعنی استانی جو ہے وہ کلاس کی طرف گئی. جی بالکل. ہاں جی ذهب ابی جی بالکل پڑھیں گے، ابی الی المستشفى، جی گئے والد صاحب اسپتال کی طرف. جی ذهبت امی الی المستشفى. جی ماشاء اللہ. ذهبت امی الی المستشفى، تو میرے والد صاحب میری والدہ، یعنی یہ یا کا ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے، میرے یا میری. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے. میں کر لیتا ہوں یہ جلست جلست طالبو فی الفصل. ہاں جی بالکل. کیوں الطالبو کیوں پڑھا ہم نے؟ الف لام. نہیں 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 جی طالبو کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ یہ فاعل ہے. کیا ہے؟ فعل کا، جو فعل کا فاعل ہوتا ہے جس کو ہم سبجیکٹ کہہ سکتے ہیں، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، جو فاعل بنتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. تو جالسا کون بیٹھا؟ طالب علم بیٹھا. جو بیٹھنے والا ہے اس کی جو اعراب کی حالت ہوگی وہ پیش کی ہوگی، اس مرفوع. لیے یہاں پیش ہے. جی جی کریں جی ترجمہ. طالب علم کلاس میں بیٹھا. اس کا جی آگے چینج کریں، فائل چینج. مؤنث اس کا ہوگا جلست الطالبتی فی الفصل. جلست طالبہ، تو جی طالبہ طالبہ تو. کیونکہ یہ بھی فاعل ہی ہے فی جی 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 الفصل. صحیح. اب آپ کو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ فاعل کا کیا مطلب ہے اور اس کی حالت کیا ہوتی ہے اعراب کی صورت میں. ہاں جی سامہ بھائی کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا کنفیوژن ہے ابھی. جی بتائیں ایک پھر. مثال سے اور دیکھ لیتے ہیں اس کو، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور مثال آپ دیں. اس کے علاوہ جیسے اوپر والا جملہ ذہب المدرس، جو جانے والا ہے وہ کون ہے؟ مدرس ہے، تو اس کو بھی ہم رفع کی حالت میں پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو دو مثالیں ہیں ابی اور اخی، آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے، کہیں گے کہ یہاں یہ بھی تو فاعل ہیں. تو جو الفاظ یا کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یا کا معنی ہوتا ہے میرا، یعنی یا اضافت جس کو ہم کہتے ہیں نا مائی جی فادر، مثال کے طور پر جب یہ مائی فادر کا لفظ ہم بولیں گے نا تو عربی میں کیا کہیں گے؟ ابی. اگر یہ اکیلا لفظ ہوتا ابن پھر تو ہم اس کو پیش ہی پڑھتے، لیکن جب یا کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے میرے والد یا میرے بھائی، تو اب وہ یا کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ پیش نہیں آنے دیتی، یا سے پہلے والا حرف پر زیر ہوتی ہے. اس لیے یہ پھر اس صورت میں آپ وہ پیش والا اعراب لگا نہیں سکتے، مجبوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو دوسرا اور چوتھا جملہ ہے اس میں آپ جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں آپ کو بظاہر رفع نظر نہیں آ رہا، پیش نظر نہیں آ رہا، لیکن حقیقت میں بہرحال یہ پیش ہے. اگر یہ یا نہ ہوتی تو پھر خرج اخن ہوتا، ذهب ابن ہوتا. کلیئر ہو گیا جی؟ جی جی صحیح ہے، شکریہ. اچھا جی اب آگے بڑھتے ہیں. تأمل ما یلی، تأمل ما یلی درج ذیل میں غور کریں. یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جلست الطالبۃ، کہ جب اس کو الطالبہ کے ساتھ ملاتے ہیں حمزہ درمیان میں گر جاتا ہے. اب طالبہ بھی ساکن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلست یہ تا بھی ساکن ہے، دو ساکن پڑھنا مشکل ہے، اس لیے اس کو ملا کے پڑھا جلست الطالبۃ. جو پانچواں حصہ ہے اس میں الذی اور اللتی کا استعمال ہے، بالکل آسان ہے. میں صرف آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. من الفتى الذی، فتح نوجوان مرد کو کہتے ہیں، مذکر ہے اس لیے الذی کا لفظ لگا. باقی ترجمہ آسان ہے، من الذی، من الفتى الذی کہ وہ نوجوان. اصل میں من الفتى، تو یہ بھی وہی کنڈیشن ہے جو جلست الطالبۃ کی ہے کہ نون بھی ساکن ہے اور حمزہ گر گیا درمیان میں، تو پھر نون کو کیا دینا پڑے گا جی؟ زیر. کسرہ. تو یہ ہو جائے گا من الفتى الذی، وہ نوجوان مرد کون ہے؟ الذی خرج من بیتی کا، جو آپ کے گھر سے نکلا الآن ابھی ابھی. تو من جو ہے یہ مبتدا ہے اور باقی سارا حصہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یا من کو خبر بنا لے اور یہ سارا حصہ اس کے مبتدا بنا لے، جو آپ کا دل کرے.
مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو ابھی ابھی آپ کے گھر سے نکلا وہ کون ہے؟ ہوا بنو عمی، یہ حمزہ کے اوپر جو سواد چھوٹا سا بنا ہوا ہے یہ علامت ہوتی ہے حمزہ وصلی کی، یعنی گرنے کی، کہ جب درمیان میں آتا ہے تو گر جاتا ہے۔ ہوا بنو عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ من الفتاۃ التی، اب فتاۃ یہ جو ہے مؤنث کا لفظ ہے، نوجوان عورت، وہ نوجوان عورت کون ہے؟ التی خرجت، یہ خرجت پڑھیں گے کیونکہ الفتاۃ مؤنث ہے، جو نکلی ہے من بیتی کا، آپ کے گھر سے، الان ابھی ابھی، یا محمد اے محمد، ہیا بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ اسی طرح لمن المفتاح الذی علی المکتب، کہ وہ چابی جو میز پر ٹیبل ہے پر کس کی ہے؟ لمن الساعۃ التی، یہ وہ گھڑی التی علی السریر جو چارپائی پر ہے۔ تو یہ 6 نمبر تمرین آپ اس کو خود مکمل کریں، بالکل آسان ہے، آپ یعنی لکھنے کا کام نہیں ہے، ویسے ہی آپ اس کو مکمل کر لیں۔ جہاں مذکر لفظ ہوگا تو جی یاسر صاحب یہاں الکتاب کے ساتھ کیا لگے گا؟ کچھ بھی لگانا ہے نہیں، الکتاب وہ علی المکتبی، نہیں نہیں نہیں، یہ لگانا ہے، الذی لگائیں یا التی۔ اتنا ہیڈنگ میں پڑھ دیتا ہوں، اکمل الجمل الاتیہ، یہ اکمل ملا کے پڑھیں گے، آنے والے جملوں کو یا درج ذیل جملوں کو مکمل کریں، بوضع اسم موصول، اسم موصول رکھ کر، لیکن کون سا اسم موصول؟ جو مناسب ہو۔ الذی مناسب ہے مذکر کے لیے تو وہ الذی رکھیں، مؤنث ہے تو التی رکھیں، فی الفراغی خالی جگہ میں۔ اب اچھا، بتائیں، الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی۔ ہاں جی آگے القلم کے ساتھ کیا لگے گا؟ جی خرم بھائی، الذی الذی اور القلم السیارتوں کے ساتھ؟ سیارتوں کا التی۔ جی باقی بالکل آسان ہے، آپ یہ خود مکمل کریں گے۔ جی یہ ہمارا جو ہے 12واں سبق ہے۔ اب میں اس کو کلوز کر کے اب ہم جاتے ہیں جو نحو والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے نا اسکرین شیئر ختم کرتا ہوں، دوسری اسکرین آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا سوال، اس کی ہم علیحدہ ریکارڈنگ کر لیتے ہیں میرے خیال میں۔